السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اللہ سے نا امیدی کے تعلق سے چند باتیں رکھوں گی۔ اللہ سے نا امیدی گناہ کبیرہ ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور رحمتوں سے ہی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے دوسرے جو بہتر ہوتے ان کو دیکھ کر اپنے آپ میں خامیاں ٹٹولتے ہیں اور اس کی ناشکری کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عالیشان گھر ہے، اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ ہم اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس سے اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہے جسے ہم دنیا کے مال یا دولت سے نہیں خرید سکتے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ نحل آیت نمبر 78 میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا ہے کہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو۔ لیکن کیا ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہمیں تو ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھنی چاہیے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ دنیا میں سے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ ان کے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس آنکھیں نہیں ہوتی، اگر ہم اندھے ہوتے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا۔ اگر ہم بول نہیں سکتے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا۔ لیکن پھر بھی ہم اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں جو بھی عطا کیا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں فرمایا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافروں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اور ہم تو اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر آزمائشیں ڈالتا ہے جس پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور عزت اگر ملے گی تو اللہ کی دربار سے ملے گی، زندگی ملے گی تو پھر اللہ کے دربار سے ملے گی، اور اولاد بھی ملے گی تو اللہ کے دربار سے ملے گی۔ کس نے یہ زمین و آسمان بنائے؟ صرف اور صرف اللہ نے۔ کس نے یہ پہاڑات، یہ ہوا کس نے بنائے؟ صرف اور صرف اللہ نے۔ تو ہمیشہ ہمیں اس ذات پر یقین رکھنا چاہیے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت ساری آزمائش آئی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ 8 سال کی عمر کے ہوئے تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا بچپن اپنے والدین کے بغیر گزارا، پھر بھی وہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوئے اور ہمیشہ اللہ پر یقین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جسے دیکھ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔